اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج آپ کے سامنے مختصر سی بالکل ایک مختصر سا عمل بتاتا ہوں جس سے انسان کی فلاح پا جائے، کیونکہ اب قیامت قیامت تو آئی، کسی وقت بھی ہو جانا ہے اس کو، کیونکہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ اقتربت الناس للساعۃ کہ اللہ کے نزدیک ساتھ جو ہے قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آخری کتاب بھی آ گئی، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، تو اس کے بعد پھر انسان یہ سب کچھ سمیٹا جانا ہے۔ تو مختصر عمل آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ ذاریات کی 55 نمبر آیت ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا۔ جب تعالیٰ نے فرما دیا وما خلقت الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس کے علاوہ تین ہی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی عبادت، اچھے اعمال اور برے اعمال، تین اس میں قرآن کریم میں تین ہی باتوں کا ذکر ہے کہ جو اچھے اعمال کریں گے وہ کیا فائدے میں رہیں گے، جو برے کریں گے وہ برائی ان کے لیے تکلیف دہ حالات ہیں۔ تو یہ پھر اس میں حامیم سجدہ میں ایک آ رہی ہے، یہ 29 نمبر آیت ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ربنا اللہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ ان کے پاس فرشتے بھی اترتے رہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور یہ کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ ہی غم کھاؤ، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور ان کو بشارت دیتے ہیں، وابشروا بشارت دیتے ہیں بالجنۃ التی کنتم توعدون اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، توعدون تم سے وعدہ ہے، نحن اولیاؤکم پھر وہ کہتے ہیں فرشتے نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں بھی، اور فی الآخرت اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ فِیہا اور تمہارے لیے اس میں ہے مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکم جو کچھ تم چاہو گے، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ اور جو کچھ تمہیں مانگو گے ملے گا۔ نزلا من غفور رحیم یہ ہے مہمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور رحیم ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر سی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس پر پھر پختہ رہنا، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، کیونکہ اسی نے تخلیق کی ہے ساری، باہر نکل کے آدمی دیکھے تو ساری تخلیق اللہ ہی کی ہے، آسمان و زمین، چاند ستارے اور یہ جو کچھ بھی ہے زمین میں، چرند پرند درخت، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کا مال ہے، اور اللہ نے ہی یہ سب کچھ بنایا انسان کے لیے۔ تو یہ پھر یہ اس میں آ رہا ہے یہی ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا پھر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ ان کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، اللہ تخافوا یہ کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو، ولا تحزنوا اور نہ غم کھاؤ، ابشروا بالجنۃ التی اور پھر ان کو بشارت بھی دیتے ہیں اس جنت کی، کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاءکم پھر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، اولیاءکم ولی ہیں، دوست ہیں، کل فی الحیات دنیا دنیاوی میں زندگی میں بھی، اور فی الآخرہ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکم اور تمہارے لیے ہے فیہا اس میں مَا تَشْتَہِی جو چاہو گے، أَنفُسُکم اپنے لیے، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ اور جو بھی تم مانگو گے وہ ملے گا۔ نزلا من غفور رحیم یہ ہے مہمانی اللہ کی طرف سے، یہ جو مہربان اور بخشنے والا غفور رحیم
رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مختصر بات کی میں نے اس لیے تاکہ اس سے پہ عمل لوگ کریں اور اس صرف اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیں۔ ایک ہی بات ہے کہ چھوٹی سی بات ہے جس پر عمل نہیں کر سکتے تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس سے پیشتر کی مشکل میں پڑ جائے انسان تو یہ اس پر عمل کرے اور اس کا اپنا بنا لے ذکر۔ اس طرح سے بار بار ذکر آ رہا ہے کہ طرح للناس حسابہم، یعنی یہ سورہ انبیاء میں بھی شروع میں یہی بات آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب قریب آ گیا للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب، ہم فی غفلۃ معرضون، اور پھر وہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تو اس میں کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں، بچ جائیں کسی طرح آخرت کی تکلیفوں سے۔ تو اس میں بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو واحد معبود جانو، اس کے علاوہ کسی نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی نے بنائی ہے، سب مخلوق یہ اللہ کی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ انسان جب آتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، اپنی تخلیق پر ذرا غور کرے تو اس کے لیے یہی بڑی نشانی ہے۔ پھر جب انسان جاتا ہے واپس تو پھر بھی اسی طرح بے بسی کی حالت میں جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے، یہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے، کیونکہ مال و دولت بھی یہیں رہ جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتا، کچھ ساتھ لے جا نہیں سکتا، نہ ماں باپ ساتھ جائیں گے نہ کوئی اور چیز جائے گی، صرف اعمال جائیں گے۔ تو اعمال کو اپنے کو اچھا کرے انسان تاکہ بہتری ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ بند کر دو۔